اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم آپ اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سلائڈ شیئر کر لیا ساتھ؟ جی I thought I did. I mean, ایک سیکنڈ. it says I'm sharing. ٹھیک ٹھیک گا رہا ٹھیک ہے نا؟ یس. جی. اوکے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پچھلے ہفتے الحمدللہ ہم نے کلینزنگ دا ہارٹ کا چیپٹر شروع کیا تھا اور تقریباً آدھ رستے تک پہنچے تھے. تو بہت جلدی سے میں ذرا کوئکلی ریویو کرتا ہوں کیونکہ پھر وہاں سے ہم انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. تو یہاں ہم تھے چوتھے لیسن میں کلینزنگ دا ہارٹ. پہلے ریویو کیا تھا کہ ہم جرنی پہ ہیں اور عبد بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور صرف اسلام پہ عمل نہیں لیکن دلوں تک ایمان کی گہرائی، دلوں کی گہرائی تک ایمان پہنچنا چاہیے، اور بلکہ اس سے آگے بھی احسان یعنی ایکسلنس کی طرف جانا چاہیے ہمیں. اور تزکیہ وہ رستہ ہے، وہ ایک جرنی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو عبد کی لیول تک پہنچا سکتے ہیں جو احسان کرتا ہو. اور اس کے شرائط یہ ہیں کہ بھی نفس پہ قابو کرنا اور دل کو صاف رکھنا تاکہ ہمارے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوں. یہ ڈائیگرام ریویو کیا تھا جو کہ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا، بیسک ریلیشن شپس، جس میں قلب جو ہے وہ سینٹر میں ہے اور وہ اثر لیتا ہے بیسکلی نفس کا، اور جو کیفیت قلب کی ہوگی اس سے اثر عقل پہ ہوگا اور پھر جسم پہ ہوگا اور پھر ہمارے اعمال ویسے ہی ہوں گے. اور جیسے ہمارے اعمال ہیں ان کا اثر ہماری عقل پہ ہوتا ہے، ہماری سوچ پہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا اثر ہمارے قلب پہ ہوتا ہے. تو یہ فیڈ بیک لوپ ہے جو کہ بنیادی طور پہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تو قلب سلیم حاصل کرنے کا مقصد ہے ہمارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم اسی وقت ہی جا سکتے ہیں جب ہمارا دل صحیح ہوگا. یہ سلائیڈز ہم نے دیکھا تھا. پھر ہم نے بات کی تھی کہ بھئی دل کو صاف کرنا ہے، کس چیز سے ہم نے صاف کرنا ہے اور کس چیز سے ہم نے پاک کرنا ہے. تو اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ بھئی گناہ جب کرتے ہیں تو دل پہ داغ آ جاتا ہے. غفلت سے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل کے اوپر ایک غلاف آ چکا ہوا ہے. تو اس غلاف کو کیسے اتارنا ہے، یہ ہے دل کا صفائی کرنا. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل پہ وہ غلاف آ جاتا ہے، ان کو پھر نکالنا اور دل کو صاف رکھنا. پھر ہم نے ذکر کیا تھا کہ 28 بیماریاں ہیں دل کی، جس میں سے صرف 2 کو ہم نے تھوڑا ٹچ کیا تھا. ایک تو دنیا کی محبت اور بہت زیادہ بولنا. یہاں نیچے میں نے دو ریفرنسز دی ہیں، 2 کتابیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. ابن داؤد ہے، یہ ماڈرن کتاب ہے ریلیٹیولی، ایکچولی ناٹ ریلیٹیولی، اٹس اے ویری ماڈرن بک. اس میں سوشل میڈیا کا بھی ذکر ہے، ہر ایک بیماری کا ذکر ہے، اس کے علامات کیا ہیں، اس کا علم کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور آج کل کے زمانے کے مطابق جو ہے بڑی اچھی لکھی گئی ہے کتاب. تو آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ، اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تزکیہ میں تو یہ بڑی اچھی کتاب ہے. ایز اے فیملی آپ پڑھ سکتے ہیں، اٹس ویری نائس بک. کلاسیکل بکس بھی ہیں اور یہ ٹرانسلیشن ہے حمزہ یوسف نے کی ہوئی ہے. ایک کلاسیکل کتاب ہے مطہرۃ القلوب، پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ. انشاءاللہ جب کلاس ختم ہوگی اینڈ پہ جا کے انشاءاللہ میں بہت سی کتابوں کا حوالہ دوں گا تاکہ آپ جہاں چاہیں اور مزید پڑھ سکیں. تو دنیا کی محبت سب بیماریوں کی جڑ ہے. تو اس پہ ہم نے ذکر کیا تھا، حوالہ دیا تھا کہ کہاں کہاں اس کا ذکر آتا ہے. ایسے حدیثیں بھی ہیں اس کے متعلق، دنیا کی محبت کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بہت لمبی حدیث تھی. یہ میں نے ایڈ کی تھی لاسٹ ٹائم کے بعد. یہ سلائیڈز پچھلی دفعہ جو آپ کو دی تھیں ان میں یہ 2 سلائیڈز نہیں تھی، میں نے مزید یہ ایڈ کر دی تھی. تو دنیا میں نے اینڈ پہ ذکر کیا تھا دنیا کے متعلق کہ دنیا اٹ سیلف جو ہے بری چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ کاف میں دنیا کی تعریف ایک لحاظ سے مال اور دولت کی تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں وہ جو بچے تھے جن کے یتیم تھے، جن کے ماں باپ نیک تھے، اور خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کھڑی کی تھی اس وجہ سے کہ وہ دیوار جو ہے نشانی تھی ان کے وراثت کی، اور وہ مال اور دولت سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رحمت کے طور پہ ان بچوں کو دیا. تو مال اور دولت جو ہے رحمت بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا دنیا بری نہیں ہے، اس کی محبت دل تک کے اندر لانا وہ بری چیز ہے. اچھا، پھر ہم نے ذکر کیا تھا کہ بھی زبان جو ہے وہ ایک مین وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل پہ داغ آ جاتے ہیں گناہوں کے ذریعے.
تو بڑی بیماریاں ہیں اور گناہ ہیں ہمارے زبان کی، اور کچھ ہائی لائٹ کی تھی میں نے. تو یہ جو ہے امام غزالی کی احیاء العلوم الدین کی کتاب میں، جو کہ بہت مشہور ہے، اس میں انہوں نے 20 بیماریوں کی ذکر کیا ہے. اچھا، اب وہاں تک ہم نے ختم کیا تھا لاسٹ ٹائم. آج ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ بھی دل کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے توبہ. تمام علماء متفق ہیں اس بات سے کہ بھئی بنیاد جو ہے وہ توبہ ہے، اور اس کا ہم انشاءاللہ تفصیل میں دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے. سیکنڈ ہے قرآن. تیسری چیز ہے ذکر. اور پھر چوتھی چیز ہے کہ ہم وہ چیزیں، ان چیزوں سے دور رہیں جن کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، چلو اس کا آگے ہم ذکر کریں گے. لیکن میں یہ ایک آیت رکھنا چاہتا تھا سامنے آپ کے ذکر کے متعلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. Those who have faith and whose hearts find peace in the remembrance of Allah. Truly it is in the remembrance of Allah that hearts find peace. یہ بڑی مشہور آیت ہے یہ ذکر کے متعلق. تو انشاءاللہ اب ہم یہ 4 ٹاپکس کو تھوڑا سا اب ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے توبہ کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. Allah surely loves the repentant and loves those who purify themselves. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ سفر جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف محبت کا سفر ہے. لہٰذا ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دائرے کے اندر آ جائیں. تو ایک چیز ہے یہ اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو سے محبت کرتے ہیں. اور یہ جو عربی کا لفظ ہے توبہ، اب اس آیت میں آپ دیکھیں گے توابین، اس میں بہت ایمفسس ہے. جب شدہ آتی ہے نا اکثر الفاظوں پہ، جیسے مڈل آف دا ورڈ میں ہے، اس لفظ کے معنی میں شدت آ جاتی ہے. یہ عربک گرامر اور بلاغت کا ایک ہے. تو توابین کا مطلب یہ ہے کہ جو بار بار توبہ کریں کثرت سے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بے شک محبت کرتے ہیں. تو توبہ کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ گناہ کیا ہے تاکہ اس گناہ سے توبہ کیا جائے، اور گناہوں کے کانسیکوینسز کیا ہیں، ان کے نتیجے کیا ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ صبر کی ضرورت ہے. جب ہم شہوات سے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اس صبر کی ضرورت پڑے گی. ہمیں بڑا مشکل ہوتا ہے، آسان رستہ نہیں ہے. آسان ہوتا تو ہر کوئی جنت میں پہنچ جاتا ہے نا. تو توبہ شروع کرنے سے پہلے علم اور صبر کی ضرورت ہے، پھر ہم توبہ کے راستے پہ ہم چاہ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ایکچوئل توبہ شروع کرتے ہیں ہم. اس میں سب سے پہلے ندامت کرنی ضروری ہے. جاننا چاہیے کہ بھئی فلاں چیز گناہ ہے، اور افسوس، رنج اور افسوس ہونا چاہیے ہمارے دل میں کہ بھئی ہم نے یہ کیوں کیا، غلطی ہوگی، اللہ ہمیں معاف کرے. تو یہ ندامت بہت ضروری ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس گناہ کو ہم روک دیں، ہم چھوڑ دیں اس گناہ کو، اور فیصلہ کریں کہ دوبارہ آئندہ کبھی نہیں کریں گے. اور اس کے بعد پھر اس کا کفارہ ادا کرنا. اور جب ہم کوئی گناہ ایسا کرتے ہیں جو کہ اللہ کا کوئی حق ہو، جیسے کہ نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، اگر ان چیزوں میں کوئی کوتاہی ہو جائے، اس سے ہم جب توبہ کرنا چاہیں، اس کا کفارہ کیا ہے کہ ہم اس عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کریں. ٹھیک ہے نا. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی انسان کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، ہم اللہ سے نہیں کچھ مانگ سکتے اس معاملے میں. تو یہ بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ اس شخص کے پاس جا کے ہمیں معافی مانگنی ہے، اور جو کفارہ ادا کرنا ہے ان کو دینا ہے. کیونکہ قیامت کے روز اگر ہم نے کسی سے زیادتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں. وہ شخص جس کے سامنے ہم نے کچھ کیا ہو یا ان کو تکلیف پہنچائی ہو، حتیٰ کہ ان کے دل کو بھی اگر ہم نے تکلیف پہنچائی ہو، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ
بدلا کروائیں گے ہم سے ان کے لیے. ٹھیک ہے نا, اور یہ بہت مشہور بات ہے اور اس لیے اس کے لیے بہت ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے, کیونکہ ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے. اچھا, سیکنڈ پوائنٹ قرآن ہے. قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدورہ وہدی ورحمۃ للمؤمنین. O people, a teaching from your Lord has come to you and a healing for what is in your hearts and a guidance and mercy for the believers. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ آپ کے سینوں میں جو ہے اس کی شفا کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اس سے دو چیزوں کا ثبوت ملتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سینے کے اندر جو ہے اس کے اندر بیماریاں آ سکتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے, کیونکہ شفا تو بیماری کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے دل بیمار ہو سکتے ہیں اور اس کی شفا کیا ہے, وہ قرآن خود ہے. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا, اور پہلا سٹیپ ایکچولی یہ ہے. اچھا, اب تھوڑا ذکر پہ ہم ذکر کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اب یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے اور اتنا گہرا ہے کہ ہم کئی ہفتے اسی پہ لگا سکتے ہیں, لیکن کچھ آیتیں میں نے چن کے رکھی ہوئی ہیں یہاں, جس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ذکر کی اہمیت کیا ہے, اور حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کثرت سے ذکر کیا کرو. اور ذکر اور شکر اور ناشکری کو ملایا ہوا ہے اسی ایک ہی جگہ پہ دوسری آیت میں. ٹھیک ہے نا, سو ریمبر می آئی ول ریمبر, یعنی اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ ہمارا ذکر کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شکر گزار بنو میرا اور ناشکری نہ کرو. تو یہ بہت اہم ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس سے جو ہے دل میں ایسی کیفیت بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل ہوتی ہے, اور پھر ہم شکر گزار بنتے ہیں اور ناشکری پھر نہیں کرتے. انشاءاللہ یہ جو شکر کا ٹاپک ہے نا, مزید نیکسٹ لیسن میں ہوگا, جہاں ہم مقامات اور دل کی سجاوٹ اور خوبصورتی کیسے لائی جا سکتی ہے اچھے اخلاق کے ساتھ. انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بہت زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ شکر کے متعلق. ایک اور آیت ہے قرآن کی جس میں ذکر آیا ہے, یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی. ہاں, یہ غالباً ہے حدیث قدسی ہے, آیت نہیں ہے. عامر بھائی, if you could maybe read this, یہ بہت اہم ہے. Sure. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں, اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں, اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں, اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں. ماشاء اللہ, یہ بڑی زبردست حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, جس میں ہم اللہ تعالیٰ بہت کچھ بتاتے ہیں. لیکن مختصر یہ ہے کہ اب جیسے کہ ہم اس کانٹیکسٹ میں, ہم تزکیے کے کانٹیکسٹ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم ایک سفر میں ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچا جا سکتا ہے. اور وہ شروع میں جو حدیث ہم نے پڑھی تھی جس میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتے ہیں فرائض کے ذریعے, اور پھر اور مزید قریب آ جاتے ہیں نوافل کے ذریعے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں, پھر وغیرہ وغیرہ ہاتھ بن جاتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں اینڈ سو آن. اب اس حدیث قدسی میں ایک اور جگہ پہ وہی سفر کا ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اگر ہم ایک ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں گے تو ایک بازو کی لینتھ آئیں گے, اگر ہم چل کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف بھاگ کے آئیں گے. تو اس سے بھی جو ہے وہ ہمیں تصدیق ملتی ہے کہ ہم سفر میں ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنا ہے, اور ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہم پہنچ سکتے ہیں اور سفر کر سکتے ہیں. تو اس کا انگلش ترجمہ میں پڑھتا ہوں.
Allah says, I am just as my slave thinks I am. That is, I am able to do for him what he thinks I can do for him. تو یہ ہے انا عند ظن عبدی بھی. تو یہ میں نے ہائی لائٹ اس وجہ سے کیا ہے کہ میرے نزدیک یہ ایک بنیادی چیز ہے. اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم بڑی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. کیوں؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گمان ہم رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی وہ ہمارے ساتھ برتاؤ کریں گے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصے والا ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا, اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا, اگر ہر وقت ہم خوف کی حالت میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے ساتھ کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن اگر ہم اچھی امید رکھیں گے اور اچھے اعمال بھی کریں گے, دونوں چیزیں ضروری ہیں, یہ نہیں کہ صرف خالی امید رکھیں اور عمل چھوڑ دیں, ایسے بھی نہیں ہوگا تھا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم اچھی امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کریں گے. تو یہ بہت غور و فکر کی بات ہے, اس پہ آپ ذرا سوچیں, کیونکہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی جو ہے نا خوشی سے گزر سکتی ہے. جس حالت میں بھی بندہ ہوگا وہ سمجھے گا کہ بھئی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا ہی کر رہا ہے. یہ گمان ہم رکھیں گے. بے شک ظاہری طور پہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں, مال کے ذریعے, فیملی کے ذریعے, نوکری کے ذریعے اگر حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ برا نہیں کبھی کرے گا, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے. اگر یہ نظریہ ہم رکھیں گے تو ہم خوش رہیں گے اس حالت میں, ہم شکر کی حالت میں ہم رہیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ امید رکھیں گے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو امید تم رکھو گے مجھ سے میں ویسے ہی کروں گا. تو یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ کیفیت ہم اپنے دل میں لا سکتے ہیں تو یہ ایک گارنٹی ہے کامیابی کی, کہ اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اچھا ہی کریں گے انشاءاللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ ذکر کا کہتے ہیں and I am with him if he remembers me. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اگر ہم ذکر کر رہے ہیں. اور یہ بھی اس پہ آپ غور کریں, ہم ذکر کر رہے ہیں بیٹھ کے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے, ہم پریشان ہو سکتے ہیں, ہمیں نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ ذکر کے ذریعے, اور ذکر بہت آسان ہے. If he remembers me in himself, I too remember him in myself. اگر ہم تنہائی میں دل میں اللہ کو یاد کریں گے, اللہ بھی جیسے کہ اللہ کی شان کے مطابق ہے, اللہ تعالیٰ اپنے دل میں ہمیں بھی یاد کریں گے. اور اگر ہم ایک محفل میں یاد کریں گے اللہ تعالیٰ ہم فرشتوں کی محفل میں یاد کریں گے, اس سے بہتر محفل میں یاد کریں گے. اور پھر یہ قربت کی بات ہو رہی ہے. اگر ایک ہاتھ کی فاصلہ ہم قریب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بازو کا فاصلہ ہمارے قریب آئیں گے. یعنی کہ اللہ جتنی محنت ہم کریں گے اللہ زیادہ کریں گے. ہمارے لیے ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کریں, تھوڑی سی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہماری طرف آئیں گے اور جلدی ہماری طرف آئیں گے. اگر ہم ہاتھ کا ایک بازو کا فاصلہ ہم پار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ 2 بازوؤں کے فاصلے ہماری طرف آئیں گے. اور اگر چلتے ہوئے جائیں گے اللہ کی طرف, اللہ تعالیٰ بھاگتا ہوا آئے گا ہماری طرف, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے. اچھا, اب یہ نیکسٹ لاسٹ چوتھا طریقہ یہ تھا دل کو صاف رکھنے کا کہ ریموونگ بیڈ انفلوئنسز. تو پہلے اس میں یہ آتا ہے کہ ہمیں سمجھیں کہ ہم یاد رکھیں کہ بھئی نفس جو ہے سب سے برا انفلوئنس ہمارے دل پہ وہ نفس ہے. اور ہم نے ذکر کیا تھا اس لیسن میں کہ بھئی نفس کی وہ 3 ایسپیکٹس ہیں. ٹھیک ہے نا, بہیمی, شیطانی اور سبوی. یہ جو ہمارے نفس کے حصے ہیں, اگر ہم ان کو پالیں گے تو پھر نفس میں وہ چیز زیادہ ہوگی اور اس کے اثرات ہمارے دل پہ ہوں گے. لہٰذا نفس پہ قابو کیسے کرنا وہ جاننا بہت ضروری ہے, اس پہ محنت کرنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم لاسٹ لیسن میں پریکٹیکل سائڈ پہ جب بات کریں گے تو اس پہ ہم زیادہ ڈیٹیل بتائیں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے, ایک تو نفس تھا نا جو دل پہ اثر رکھتا ہے, دوسری بات عقل تھی. ٹھیک ہے نا, وہ ڈائیگرام میں ہمارا دل جو ہے ہماری عقل پہ اثر رکھتا ہے اور ہماری عقل جو ہے ہمارے دل پہ اثر رکھتی ہے. لہٰذا جو ہم پڑھتے ہیں,
جو ہم سنتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں اور جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پہ کنٹرول کریں. یہ ہمارے اختیار میں ہے، جس سے ہم اٹھنا بیٹھنا، ہمارا جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، بھئی ہم ایک چینل بدل سکتے ہیں، ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں ہم دوسری چیز دیکھ سکتے ہیں، ہم بند بھی کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے اچھا نہیں ہے تو ہمیں اس کو بند کر دینا چاہیے. تیسری چیز جسم ہے. اس ڈائیگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ دل جو ہے وہ عقل پہ اثر کرتا ہے اور عقل سے اثر لیتا ہے، اور عقل جو ہے وہ جسم پہ اثر کرتی ہے اور جسم سے اثر لیتی ہے. لہٰذا جسم جو کرتا ہے ہمارا وہ عقل پہ اثر کرے گا اور وہ پھر دل پہ اثر کرے گا. لہٰذا جو ہم کرتے ہیں اس پہ بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ ہم اچھی چیزیں کر رہے ہیں کہ بری چیزیں کر رہے ہیں. کیونکہ اچھی چیزیں کریں گے ہماری عقل پہ اثر ہوگی اور ان چیزوں کا پھر اثر ہمارے دل پہ اچھا ہوگا. اگر ہم برائی کریں گے، اس برائی کا اثر جو ہم ہاتھ سے کر رہے ہیں یا آنکھ سے کر رہے ہیں یا زبان سے کر رہے ہیں، اس کا اثر ہمارے دل پہ ہوگا اور برائی کی طرف لے کے جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ ہمیں عبادت زیادہ کرنی چاہیے، خیرات دینی چاہیے، لوگوں کا شکر ادا کر دینا چاہیے. اگر کوئی اچھائی کرتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، بری لوگوں کی صحبت ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. یہ سب حصے ہیں انفلوئنسز کو کم کرنے کا، جو برا اثر رکھ سکتے ہیں ہم کے اوپر، ہمارے اوپر. تو ٹھیک نا، آج ہم نے بات اس چیز پہ کی تھی کہ تزکیہ جو ہے وہ قلب، نفس اور عقل سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ تین چیزیں ہمارے اعمال پہ اثر رکھتی ہیں. اور دل کو صاف رکھنا سب سے پہلے یہ ہے کہ 4 ایسپیکٹس جو حصے ہیں ہمارے نفس کے، ان کو سمجھنا، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، نفس کا کس حصے کو ہم نے زیادہ پالنا ہے، یعنی کہ ملائکی نفس جو ہے اس کو زیادہ ہم نے غذا دینی ہے تاکہ وہ طاقتور ہو، اور کم غذا دینی ہے ہمارے بہیمی نفس کو، ہمارے سبوی نفس کو اور شیطانی نفس کو. دنیا کے متعلق صحیح نظریہ رکھنا کہ دنیا بری نہیں ہے، لیکن اس کی محبت بری چیز ہے، کیونکہ اس کی محبت جو ہے پھر ہمیں کئی رستوں پہ لے جا سکتی ہے، اور اس حساب سے پھر ہمیں دنیا میں رہنا چاہیے. کن لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، کہاں سے ہماری کمائی ہونی چاہیے، کہاں ہمیں خرچ کرنا چاہیے. اب یہ سب کچھ دنیا کے سلسلے میں آ جاتا ہے. اور پھر سمجھنا کہ ہمارے گناہ کیا چیز ہے، کون سے گناہ ہیں اور ان کو کیسے روکنا ہے. اور پھر توبہ کرنا، اس کا طریقہ پھر ہم نے دیکھا تھا. اور توبہ کی تفصیل انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے جب ہم اڈورننگ دا ہارٹ شروع کریں گے. تو انشاءاللہ توبہ اور شکر یہ 2 چیزیں ہیں جو میں انشاءاللہ کافی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اور سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کا ذکر، قرآن کو پڑھنا. سب سے دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اٹس ریئلی obvious تھنگ، لیکن قرآن کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. قرآن ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. تو سب سے زیادہ ٹائم میں سمجھتا ہوں، سب سے زیادہ غور اور فکر جو ہے ہمیں قرآن پہ کرنی چاہیے. تھوڑا سا قرآن پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، اس پہ تدبر کریں، تفکر کریں، اور اس کے جو اثرات ہوں گے بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ قرآن ہی ہے جس سے دل صاف ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھی تھی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں جس میں کثرت سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. تو آج کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم شروع کریں گے لیسن 5 اڈورننگ دا ہارٹ. اور یہ جو لیسن ہے نا میرا فیورٹ ہے ایکچولی، کیونکہ اس میں ان چیزوں کا ذکر کریں گے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے اخلاق کیا ہیں اور کیا مقامات ہیں جو ہمیں رستے میں آئیں گے. آپ سمجھے اسٹیشنز انگلش میں ہم کہتے ہیں، وہ اسٹیشنز جو اس رستے میں آئیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ حسن for a wonderful session once again.
سو انشاءاللہ اب ہم یہاں پہ ریکارڈنگ بند کرتے ہیں، پھر کوشچن آنسر لے لیتے ہیں انشاءاللہ.